یہ سیرت ہے ان پاکیزہ ہستیوں کی کہ جن کی تربیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، کیونکہ حضرات انبیاء کرام کی آمد کا مقصد انسانوں کو گمراہی اور ضلالت اور اندھیریوں سے، ناکامیوں سے نکالنا اور ایک پاکیزہ زندگی دینا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی امت کو پاکیزہ زندگی بھی دی اور پوری انسانیت کی فکر اور اس زندگی کو دوسرے تک پہنچانے کی محنت بھی دی۔ اس لیے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ محنت کی وصیت کی، تو اس طرح اب خلفائے راشدین اور صحابہ یہ بھی بعد والوں کو امت کے معاملے کا حوالہ کرتے، اس کے بارے میں کچھ ان کو وصیت کرتے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا جب وقت ہوا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنانے لگے، تو انہوں نے کیا وصیت کی کہ حضور کی امت کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے۔ سالم ابن عبداللہ ابن عمر یہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موت کا وقت آیا تو انہوں نے وصیت کی اور ایک عہد نامہ لکھا، اور اس کی ابتدا اس طرح کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ عہد نامہ میں لکھتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے عمر، ابو بکر کی طرف سے تمہارے لیے یہ عہد نامہ ہے، جبکہ یہ اس کا دنیا میں آخری وقت ہے اور دنیا سے نکل کر آخرت کی طرف جا رہا ہے، اور آخرت کے ساتھ اس کا یہ پہلا زمانہ ہے، اور آخرت کی زندگی میں وہ داخل ہو رہا ہے۔ اور آخرت کا مقام تو وہ ہے کہ پکے سے پکا کافر بھی ایمان لے آئے گا، لیکن اس کا ایمان اس کو نفع نہیں دے گا، اور بدمعاش اور گناہگار نافرمان وہ بھی متقی بن جائے گا، اور جھوٹ بولنے والا سچ بولے گا۔ قیامت کا دن ایسا دن ہے، اللہ کے سامنے حاضری ایسی حاضری ہے۔ میں اپنے بعد عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بناتا ہوں امت پر، اگر وہ عدل و انصاف سے کام لے تو یہ میرا اس کے ساتھ اچھا گمان ہے، اور اگر وہ ظلم کرے اور صحیح راستے سے کو بدل دے تو میں نے تو عمر کو خلیفہ بنانے میں خیر ہی کا ارادہ کیا ہے، اور آئندہ کیا ہونے والا ہے میں غیب کو جاننے والا نہیں۔ یعنی آدمی اپنی استطاعت اور اپنے علم کے مطابق صحیح فیصلہ کرے، اور عنقریب ظالم لوگ جان لیں گے کہ کس ٹھکانے کی طرف وہ اپنے ظلم کی وجہ سے پلٹ رہے ہیں۔ یعنی ظالموں کو تو اللہ ان کے ظلم کا بدلہ دیں گے۔ تو یہ عہد نامہ لکھا، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلوا بھیجا اور ان کو بلایا اور کہا، اے عمر، بہت سے تجھے ناپسند کرنے والے تجھ سے بغض رکھیں گے، اور بہت سے محبت کرنے والے تجھ سے محبت کریں گے۔ یعنی کچھ تم سے نفرت کرنے والے ہیں اور کچھ تم سے محبت کرنے والے، اور یہی دنیا کا دستور ہے، اور پہلے ہی زمانے سے خیر کو ناپسند کیا جاتا ہے، کیونکہ اس میں خواہشات کا چھوڑنا ہے، اور شر کو پسند کیا جاتا ہے۔ یہ پہلے سے بات چلی آ رہی ہے، اور یہ اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ میں تمہیں اب خلافت سے حوالے کرتا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابو بکر، مجھے اس خلافت کی کوئی حاجت نہیں۔ دل سے ایسی بے رغبتی۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا، نہیں، لیکن اس خلافت کو اور امت کے اس معاملے کو تمہاری ضرورت ہے، تم سے اچھا کون ہو سکتا ہے؟ یہ میری ذمہ داری ہے کہ جاتے ہوئے میں جس کو سب سے اچھا سمجھوں، لائق سمجھوں، اس کو خلیفہ بناؤں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، اور کتنا لمبا عرصہ ان کی صحبت میں رہے ہو، اور تم نے حضور کے معاملے کو دیکھا ہے کہ حضور ہم لوگوں کو اپنی ذات پر ترجیح دیا کرتے تھے۔ ایثار، اللہ کے رسول سید الانبیاء ہوتے ہوئے پھر بھی صحابہ کے ساتھ ایثار کا معاملہ کہ ان کو ترجیح دیتے ہیں۔
یہاں تک کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کچھ کھانے پینے کی چیز دیتے تھے، ہم اس میں سے بقدر ضرورت لے لیتے اور جو بچ جاتا تھا وہ دوبارہ حضور کے گھر بھیج دیتے، کیونکہ قاعدہ تھا کہ کھانے پینے کی چیز پہلے مہمانوں کو کھلائی جائے اور بچ جائے تو پھر گھر والوں کو گھر والے اس کو استعمال کریں۔ تو اس بنا پر اللہ کے رسول کھانا موجود ہے لیکن ہمیں ترجیح دیتے تھے، ہماری طرف بھیج دیتے، اور یہ ان کی جو ہے سلامتی طبع تھی کہ بقدر ضرورت کھا کر پھر حضور کے گھر والوں کو واپس دے دیا کرتے۔ اور تم نے مجھے بھی دیکھا ہے اور میری صحبت میں رہے ہو، اور میں نے تو اپنے سے پہلے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی کی ہے۔ اللہ کی قسم میں سو نہیں رہا کہ خواب کی تم سے باتیں کر رہا ہوں، اور میں یعنی کوئی وہم کی باتیں تم سے نہیں کر رہا، اور میں سیدھے راستے پر ہوں جب تک کہ نہ بھٹکوں۔ اے عمر، اس بات کا یقین کر لو کہ اللہ کے کچھ اوامر و حقوق ایسے ہیں جو رات کو متوجہ ہوتے ہیں، اگر اس کو دن کو کیا جائے تو دن کو وہ عمل اللہ قبول نہیں کرتے، جسے رات کا قیام تہجد اس کا وقت رات ہی ہے، اور اللہ کے کچھ حقوق اور اوامر جو دن میں ہیں اس کو رات کو قبول نہیں کرتے، جیسے روزہ رکھنا ہے اور باقی جہاں دن کی نمازیں ہیں۔ اور یقین رکھو کہ جن کے نیک اعمال زیادہ ہوں گے ان کی ترازو بھاری ہوگی قیامت کے دن، کیونکہ انہوں نے حق کی اتباع کی۔ نیک اعمال وہی کرے گا جو حق پر چلے گا، اور ترازو پر یہ واجب ہے کہ جب اس میں حق ہی رکھا جائے تو وہ بھاری ہو جائے، اور وہ لوگ جنہوں نے باطل کی اتباع کی تو باطل کے اتباع کرنے کی وجہ سے ان کے جو ترازو ہوگا وہ ہلکا ہوگا، اور اس ترازو کے لیے واجب ہے کہ وہ ہلکا ہو جس میں صرف باطل ہی ہو، کیونکہ باطل کی کوئی حقیقت نہیں۔ اور سب سے پہلے جس سے میں تمہیں ڈراتا ہوں اپنی ذات ہے، اس کے بارے میں چوکنا رہنا، اور لوگوں سے بھی تم کو ڈراتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی آنکھیں جہاں للچا رہی ہیں اس مال و دولت کی طرف، اور ان کی خواہشات پھولتی جا رہی ہیں، بڑی ہوتی جا رہی ہیں، کیونکہ انسان جب خواہش کے رستے پر چلے تو خواہشات جہاں پھولتی جاتی ہیں، اور قیامت کے دن جو اس نافرمانی اور غفلت کی رسوائی ہوگی، قیامت کے دن لوگ اس سے حیرت میں ہوں گے۔ لہذا تم اس بات سے بچو کہ لوگ گمراہی کی طرف جائیں، اور یہ لوگ تم سے ڈرتے رہیں گے جب تک کہ تم اللہ سے ڈرتے رہو گے، اور لوگ تمہارے ساتھ جمے رہیں گے، اور یہی میری وصیت ہے تمہارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے واسطے، اور میں تمہیں سلام کہتا ہوں۔ اور یہ عہد نامہ لکھا۔ یہ تھی فکر امت کی کہ مجھے دوسروں سے کیا واسطہ، ایسا نہیں جیسے حضور نے انسانیت کے لیے محنت کی، قربانی کی، تو اسی طرح بعین ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ تو اس امت کا مزاج ہی یہی ہے، اللہ کے رسول کی طرف سے، اللہ کی طرف سے یہ امت صرف اپنی ذات اور چھوٹے سے ماحول کو نہ سوچے، پوری انسانیت اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے بارے میں سوچے۔ اس لیے ابوبکر امت کے معاملے کو حوالے کرتے ہوئے ابو عمر کو ایسی اچھی نصیحتیں کر رہے ہیں۔ تو ایک اور روایت ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا سے جاتے ہوئے حضرت عمر سے کیا بات کی۔ یہ بہت سارے راوی ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کا وقت آیا تو انہوں نے حضرت عمر کو بلایا اور ان کو وصیت اور نصیحتیں کی، اور سب سے پہلے کہا اے عمر اللہ سے ڈرتے رہنا، یہ ہے تقوی۔ اب اس امت کے ذمے اپنی ذات اور ساری انسانیت بھی ہے، تو سب اللہ کے احکام اپنی ذات کے بارے میں بھی ہیں، اور جن کی ذمہ داری دی گئی ان کے بارے میں بھی ہے۔ تو اس بارے میں اللہ سے ڈرنا، اور اس بات کا یقین رکھو کہ اللہ کے لیے کچھ دن کے احکام ہیں جس کو اگر انسان رات کو کرے تو اللہ قبول نہیں کرے گا، روزہ دن میں رکھنا ہے، اور اللہ کے رات کے اعمال ہیں کہ دن کو اس کو قبول نہیں کرتا، جی ہاں، جیسے تہجد اور رات کی نماز ہے، اور اللہ تعالیٰ نفل قبول نہیں کریں گے جب تک کہ فریضے، یہاں تک کہ فریضے کو ادا کیا جائے۔
نفل بھی ہیں اور بڑا ثواب ہے، لیکن فرض پہلے ادا کیا جائے، اس کے بعد نفل ادا کیے جائیں۔ اور بات یہ ہے کہ اس آدمی کا ترازو قیامت کے دن بھاری ہوگا کہ جس نے دنیا میں کسی ابتلا کے گھر میں حق کی اتباع کی ہوگی اور نیک اعمال زیادہ ہوں گے تو اس کا ترازو کا پلڑا بھاری ہوگا، اور یہ ترازو پر واجب کر دیا گیا کہ جب کل کو حق اور انسان کا دین اس میں رکھا جائے تو وہ بھاری ہو جائے، اور وہ لوگ ان لوگوں کا ترازو اور پلڑے ہلکے ہو جائیں گے کہ باطل دنیا میں خواہشات اور باطل پر چلنے کی وجہ سے ان کا ترازو کے پلڑے ہلکے ہو جائیں گے، کیونکہ باطل کی کوئی حیثیت اور وقت نہیں ہے، اور کل کو جس میں باطل تولا جائے تو اس کا حق یہی ہے کہ وہ پلڑا ہلکا ہو۔ اور دیکھو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک میں جنت والوں کا ذکر کیا ہے، اور ان کا ذکر ان کے اچھے اعمال کی وجہ سے کیا ہے، اور جو کچھ ان سے خطائیں ہوئیں اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ میں جب بھی جنت والوں کو یاد کرتا ہوں تو مجھے ڈر ہوتا ہے ایسا نہ ہو کہ میری خواہشات پر چلنے کی وجہ سے میں ان سے نہ مل سکوں۔ یہ ہے خوف کا حال، باوجود اتنے تقوی والا ہوتے ہوئے پھر بھی اللہ سے ڈر رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں جہنم والوں کا ذکر کیا ہے، اور ان کے ذکر کے ساتھ ان کے برے اعمال کہ اللہ تو ارحم الراحمین ہے، اپنے برے اعمال کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اچھے عمل کو برے اعمال کی وجہ سے رد کر دیا۔ جب میں ان کو یاد کرتا ہوں تو میں ڈرتا ہوں کہ کہیں اللہ میں قیامت کے دن ان کے ساتھ نہ ہو جاؤں۔ اور اللہ تعالیٰ نے رحمت کی آیتیں بھی اتاری ہیں اور عذاب کی آیتیں بھی اتاری ہیں، تو لہذا بندے کو، انسان کو ہر وقت اللہ کے انعامات کی طرف رغبت رہ کر زندہ رہنا چاہیے، اور اللہ کی ناراضگی اور عذاب سے ڈرتے ہوئے رہنا چاہیے۔ امید بھی ہو اللہ کی ذات سے، اور اللہ کی نافرمانی اور ناراضگی سے ڈر بھی ہو، اور انسان اللہ سے حقیقی کی امید رکھے اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اور اپنی جان کو اپنے ہاتھوں ہلاکت کی طرف نہ ڈالے خواہشات کی اتباع کر کے۔ اگر تم نے میری اس وصیت کو محفوظ کر لیا اور اس پر عمل کیا تو موت سے زیادہ کوئی غائب چیز تمہیں محبوب نہیں ہوگی، اور موت نے ایک دن تمہارے پاس آنا ہے۔ تو بھائی اس لیے خوش قسمت ہے وہ انسان کہ موت اس کو محبوب ہے، کیونکہ موت کے بعد اللہ سے ملاقات ہے۔ اور اگر تو نے میری اس وصیت اور نصیحت کو ضائع کر دیا تو پھر موت سے زیادہ کوئی غائب چیز تمہیں ناپسند نہیں ہوگی، کیونکہ تم نے تیاری نہیں کی اور تم موت سے بچنے والے نہیں ہو۔ تو بھئی یہ ہیں صحابہ کرام کی سیرت اور ان کی وصیت اپنے بعد والوں کو، اور یہ نصیحت ہے ہم سب کے لیے، کیونکہ اللہ نے دنیا میں ہمیں آخرت کے لیے پیدا کیا، اور آخرت کا سرمایہ دل کا یقین اور تقوی والی زندگی ہے۔ اور اللہ نے اس امت کے ساتھ، ہر انسان کا اپنی ذات کے ساتھ بھی معاملہ ہے کہ اپنی ذات کے اعتبار سے کیسے تقوی کو اختیار کرے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کا جو شرف بخشا ہے اس کے اعتبار سے اللہ نے پوری امت کی ذمہ داری دی کہ ایک آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ تم اللہ کے دیے ہوئے جان اور مال کو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے لگاتے رہو، کیونکہ اللہ نے تمہیں چنا ہی اس کام کے لیے۔ تو بھئی جو کام اللہ ہمیں دے دیں تو کتنا بڑا کام ہے، کیسی بڑی ذمہ داری کا کام، اور اسی لیے قرآن میں فرمایا کہ تم تو پہلی امتوں میں سے سب سے بہترین امت ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں تو سارے انسانوں کی رہبری، رہنمائی اور فائدے کے لیے نکالا گیا، اس لیے کہ تم نیکی کا حکم کرتے ہو کہ اللہ کے جو احکام انسانوں کی زندگی میں کیسے آ جائیں، اور گناہ جو انسان کو ہلاک کرنے والے ہیں ان سے روکتے ہو۔ تو بھئی یہ ہے امتیازی شان اس امت کی، اور جب تک امت اس ذمہ داری پر قائم تھی تو کوئی طاقت ان کو ان کے دین کے دنیا میں پھیلنے سے روک نہ سکی۔ مدینے سے یہ دین چلا اور 2/3 دنیا تک پہنچا۔ تو بھئی یہ اس امت کی ذمہ داری، جب امت اس کے ساتھ حرکت کرنے والی تھی تو اللہ نے اس دین کو پھیلایا۔
بھائی جب سے امت انسانیت سے غافل ہوئی اور ذمہ داری سے، تو یہ امت کا انحطاط شروع ہوا، اور آج وہی امت کہ جس کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ تم ایمان والے ہو تو سب سے اونچے ہو، آج سب سے پست ہو گئی، کیونکہ وہ حق اور وہ دین جو ان کی زندگیوں میں تھا وہ ان سے نکل گیا۔ اللہ انسان کو اس کی صفات اور اپنے دین کی وجہ سے محبوب رکھتے ہیں، اور جب وہ صفات نکل جائیں تو پھر انسان کی کوئی قیمت نہیں۔ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کچھ لوگ آئے اور عرض کیا کہ حضرت یہ چیزیں بڑی مہنگی ہو رہی ہیں، ہماری خرید سے پہنچ سے باہر ہیں ہم، اور بڑی پریشانی ہے۔ انہوں نے فرمایا بات سنو، یہ دنیا کی چیزیں اور یہ انسان، یہ ترازو کے دو پلڑے ہیں۔ انسان جب ایمان اور دین کی محنت اور اعمال سے اپنے آپ کو قیمتی اور بھاری بناتا ہے تو اللہ چیزوں کو سستا کر دیتے ہیں، اور جب انسان ایمان سے غافل ہوتا ہے، اللہ کی نافرمانی میں لگتا ہے، تو پھر اس انسان کی قیمت گر جاتی ہے اور چیزیں بھاری ہو جاتی ہیں، اور پھر انسان کی زندگی کو ختم کیا جاتا ہے ان چیزوں کی وجہ سے، چند پیسوں کی وجہ سے، ایک بالش زمین کی وجہ سے، ایک دنیاوی خواہش کی وجہ سے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم، اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتے جو اللہ نے بنائی، اس میں تمہارا کوئی اختیار نہیں، اور اللہ تمہارے عہدوں، مناصب اور اموال کو نہیں دیکھتے، اللہ تو دیکھتے ہیں تمہارے دلوں کو یقین کیا ہے، ایمان کس پر ہے، اور تمہارے جسم سے نکلنے والے اعمال اور استعمال کس پر۔ تو اسی کے لیے اللہ نے یہ محنت عطا فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے قربانی سے اس امت کو بنایا، اور یہ دین ایسا ہو گیا کہ سب سے زیادہ محبوب صحابہ کے لیے دین پر جان دینا ہے۔ جیسے حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ اگر تم میری وصیت پر عمل کرو، دین پر چلو، دین کی محنت کرو، تو جن چیزوں کا تم انتظار کر رہے ہو ابھی تمہیں ملی نہیں، تو اس میں سے موت تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہوگی، کہ کب اس مشقت والے گھر سے نکل کر، امتحان والے گھر سے نکل کر اللہ کے دربار میں حاضری ہو کر اللہ کا دیدار ہو، اور اللہ کی طرف سے ملنے والے کامیابی کے انعام کا حصول ہو۔ اور اگر میری وصیت پر عمل نہ کیا تو جن چیزوں سے تم ڈر رہے ہو ابھی تک پہنچے نہیں، تو سب سے زیادہ تمہارے دل میں نفرت موت کی ہوگی، حالانکہ تم اس سے بچ نہیں سکتے۔ تو اس کے لیے اللہ نے یہ صدیوں بعد محنت عطا فرمائی ہے، اور ہر مسلمان کے لیے یہ محنت کرنا آسان کیا ہے۔ صدیوں سے چھوٹی ہوئی تھی، اس لیے طبیعتیں اور فطرتیں بدل گئیں، اور یہ اعمال ہمارے لیے مشکل ہو گئے، لیکن اب اللہ کے راستے میں نکل کر مسجد کے ماحول میں اتنا اپنے آپ کو بسانا ہے اور ٹھہرانا ہے کہ مسجد میں بیٹھنا یہ سب سے زیادہ محبوب ہو جائے، اور بازاروں میں پھرنا سب سے زیادہ مبغوض ہو جائے۔ جیسے بیت الخلاء میں انسان خوشی سے نہیں بیٹھتا، وہ تو گند کی جگہ ہے، ضرورت کے لیے جاتا ہے، تو دنیا میں ضرورت کے لیے لگنا ہے اور پھر مسجد میں آنا ہے۔ تو اللہ کے راستے میں نکل کر علیکم بالمساجد، مساجد کو لازم پکڑو کہ تمہارے دل مسجدوں سے مانوس ہو جائیں۔ جی ہاں، مسجد میں رہنے والے وہ تو کھوٹے ہیں مسجدوں کے، اور فرشتے ان کی خدمت میں لگے رہتے ہیں۔ اس لیے بھائی ایک تو مسجد میں رہنا، اور ایک اعمال کا اہتمام کرنا کہ دعوت والے اعمال جو صدیوں سے چھوٹے ہوئے تھے، ان اعمال کو اتنا کرنا کہ ان کی حلاوت نصیب ہو جائے، اعمال کی حلاوت ہمیں نصیب ہو جائے۔ اس لیے جو ہم نکلے ہیں اللہ کے راستے میں کہ اپنے 40 دن 4 مہینے یہ صرف وقت نہیں گزارنا، وقت بھی پورا کرنا ہے، کم نہیں اس میں تولنا بلکہ جھکتا تولنا ہے، اور اعمال کے ساتھ اس اوقات کو پورا کرنا ہے۔ اجتماعی اعمال کی بھی اہتمام کرنا ہے، انفرادی اعمال کا، کیونکہ ان اعمال سے ہماری تربیت ہوگی اور ایک ماحول بنے گا، اور ہر ایک اس ماحول میں آنے والا اللہ اس کے دل کو ہدایت کے نور سے منور فرمائیں گے۔ تو یہاں رہتے ہوئے بھی ان اعمال کا اہتمام کرنا ہے، اور اللہ کے راستے میں نکل کر بھی ان اعمال کا اہتمام کرنا ہے۔ ہر مسجد میں ان اعمال کی محنت کرنے والی ایک جماعت بنانی ہے، اور نقد اللہ کے راستے میں لوگوں کو نکال کر ان اعمال پر کھڑا کرنا، کریں گے بھی کوشش انشاءاللہ، اور بے راتوں کو اٹھ کر اللہ سے دعا بھی مانگنی ہے۔ مثال دیتے ہیں کہ دن کی محنت ایک بے روح جسم کی طرح ہے، اور راتوں کا رونا اور آنسو اس میں روح ڈال دینے کی طرح ہے۔
تو اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے، خود بھی اہتمام کریں، ساتھیوں کو بھی اس پر ڈالیں کہ واپس جاتے ہوئے یہ اعمال ہمارے لیے جو ہے ایک جزو جان بن جائے، اور جہاں جہاں ہم جائیں وہاں بھی اعمال کی فضا کو قائم کریں گے انشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم اشف مرضانا واہد ضالنا وأد دیوننا واقض حاجاتنا وألف بین قلوبنا وأصلح ذات بیننا، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وول علينا خيارنا ولا تول علينا بذنوبنا شرارنا، ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات، اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعز الإسلام والمسلمين، اللهم احفظ دينهم وبلادهم وأعراضهم يا رب العالمين، وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔